एक कंजूस ने अपने बच्चों से कहा, जो रात का खाना नहीं खाएगा उसे 5 रुपये मिलेगा। सब बच्चे 5-5 रुपये लेके सो गए। जब सुबह उठे तो कंजूस ने कहा, नाश्ता उसे मिलेगा जो 5 रुपये अदा करेगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल लजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीवी गुस्से से, इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह मुझ पर पानी क्यों डाला? शोर बोला, तुम्हारे अब्बा ने कहा था मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे कभी मुरझाने ना देना। मेरी निक्की निक्की टेंशनों में एक ये भी टेंशन शामिल है कि जब मैं मेहमान बन के जाऊं तो मुझे समझ नहीं आता प्लेट में वापस कितने बिस्किट छोड़ूं। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डब्बे को गर्म कर लें। हर चीज़ में उंगली डालना ज़रूरी नहीं होता। उस्ताद गुस्से से, जायद और हामिद तुम आज फिर देर से आए। जायद बोला, सर मेरा रुपया गुम हो गया था। उस्ताद बोला, और हामिद तुम? हामिद बोला, सर मैं इसके रुपये पर पैर रखकर खड़ा था। बीवी और सरदार। बीवी सरदार से कहने लगी, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करते? सरदार ने 7 बच्चों की तरफ देखकर कहा, अगर मैं प्यार नहीं करता तो ये तुमने नेट से डाउनलोड किए हैं। बीवी ने बड़े नाज से शोर से कहा, काश आप एक मोबाइल से भेजे हुए खूबसूरत मैसेज होते और मैं आपको सेव करती और जब चाहती पढ़ती। शोर ने जवाबन कहा, कंजूस कहीं की, ऐसा मैसेज सेव ही रखना, कभी अपनी किसी सहेली को फॉरवर्ड ना करना। कॉलेज में एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की ने मौका पाते ही लड़की की किताब में आई लव यू लिख दिया। लड़की ने क्लास के दौरान किताब खोली तो उस पर लड़के का इजहार मोहब्बत पढ़कर पहले तो चौंक गई, लेकिन कुछ देर बाद गुस्से में खड़ी हुई और टीचर को सब कुछ बता दिया। टीचर ने सज़ा के तौर पर लड़के को 1 हफ्ता के लिए क्लास से निकाल दिया। 1 हफ्ता लड़का कॉलेज ही ना आया। उसी दौरान लड़की को लगा कि उसने लड़के के साथ गलत किया। 1 हफ्ते बाद जब लड़का कॉलेज आया तो लड़की को भी लड़के से प्यार हो चुका था। उस बार लड़की ने मौका पाते ही लड़की की किताब में आई लव यू लिख दिया, लेकिन 1 साल गुजर गया, उसने आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जैसा तालिब इल्म था। कभी किताब खोली हो तो जवाब दे। पप्पू दोस्त से कहने लगा, औरत की ज़िंदगी लंबी, हसीन, हंसती मुस्कुराती और टेंशन से आज़ाद क्यों होती है? क्योंकि औरत की कोई बीवी नहीं होती। 70 बरस का बूढ़ा मछली का शिकार कर रहा था कि उसे आवाज़ सुनाई दी, मुझे निकालो। आसपास कोई न था। बूढ़ा समझा कि उसके कान बजे हैं, मगर फिर मुझे निकालो की आवाज़ आई तो उसने देखा पानी में एक मेंढक सर निकाले बोल रहा है। उसने पूछा, क्या तुम इंसानी आवाज़ में बोले हो? मेंढक ने जवाब दिया, हाँ मुझे निकालो, फिर मुझे बोसा दो, मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की बन जाऊंगी। लोग तुम पर रशक किया करेंगे कि तुम्हारी बेगम किस कदर खूबसूरत है। बूढ़े ने मेंढक को पानी से निकाला और उसे जेब में डाल के निगाहें हंसी की डोरी पर टिका दी। मेंढक ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि मुझे बोसा दो तो मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की बनकर तुम्हारी बीवी कहलाऊंगी। बूढ़े ने तारीख साज अल्फाज कहे, अच्छा है कि मेरे पास बोलने वाला मेंढक हो, बजाय उसके कि दिमाग की चटनी बनाने वाली बीवी हो। इंडियन, हमारे मुल्क में ताजमहल है लेकिन कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मिस्री, हमारे यहाँ इतना हुस्न है लेकिन कोई किसी लड़की को छू भी नहीं सकता। अमेरिकन, हमारे मुल्क में ऐसी पुलिस है कि कोई हिले तो पुलिस पहुँच जाती है। शरारती काका बोला, हम वो कौम हैं कि मिस्र से लड़की उठाकर ताजमहल में डेट मार कर वापस भी आ जाएं तो तब भी अमेरिका की पुलिस क्या बाप को भी पता नहीं चलेगा।
خاندان میں شادی کے زبردست دباؤ کی وجہ سے مجھے شادی کے لیے خوبصورت لڑکی سے ملوایا گیا۔ ملنے کے بعد لڑکی نے میری پرائیویٹ نوکری کو لے کر ناپسند کرتے ہوئے مجھے انکار کر دیا۔ میں نے زچ ہو کر کہا، تم غلطی کر رہی ہو، دیکھنا یہی نوکری موز 2 سالوں میں مجھے کتنی بلندی تک پہنچائے گی۔ البتہ 1 سال بعد اس لڑکی کی شادی ہوگی جو ہونی ہی تھی۔ 2 سال بعد اسی خوبصورت لڑکی کو اس کے شوہر کے ساتھ نئی کار میں ایک ٹریفک سگنل پر دیکھا۔ اس وقت میں اپنی بائک کو کک مار رہا تھا کیونکہ اس کی بیٹری کام نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنی کار سے میری طرف دیکھا لیکن سر پر ہیلمٹ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے نہ پہچان سکی اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت مجھے ہیلمٹ کی اہمیت کا احساس ہوا، چنانچہ براہ مہربانی موٹر سائیکل چلانے وقت ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں۔ ماں نے اپنے نوجوان بیٹے کو آواز دی، بیٹا نیچے آ جاؤ، اتنی رات گئے چھت پر کیا کر رہے ہو؟ بیٹا بولا، امی چاند دیکھ رہا ہوں۔ ماں بولی، بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے، تم بھی نیچے آ جاؤ اور چاند سے بھی کہو کہ اپنے گھر چلا جائے۔ دکاندار نے ایک سردار سے کہا، مچھروں کے لیے یہ پاؤڈر لے جاؤ۔ سردار نے کہا، نہ جی، مچھروں کو اتنا فری نہیں کرنا چاہیے، آج پاؤڈر دے دیا تو کل باڈی سپرے بھی مانگیں گے۔ ایک موٹا آدمی اونچی عمارت سے گر گیا۔ جب ہسپتال میں اسے ہوش آیا تو اس نے پوچھا، میں زندہ ہوں؟ ڈاکٹر بولا، آپ تو زندہ ہیں لیکن تم جن پر گرے تھے وہ مر گئے۔ ایک بار ایک پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ پٹھان بولا، 20 سال۔ 10 سال بعد پھر اس نے عمر کے بارے میں پوچھا، پٹھان نے پھر وہی 20 سال بتائی۔ اس پر وہ آدمی بولا، خان صاحب 10 سال پہلے بھی آپ 20 سال کے تھے اور آج بھی؟ پٹھان نے کہا، پٹھان کی ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ کل ایک پٹھان محلے سے منہ سر لپیٹ کر گزر رہا تھا۔ لوگوں نے بچوں کا اغوا کار سمجھ کر اس کی خوب پٹائی کر دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیچارہ شادی کے لیے فیشل کروا کے آ رہا تھا۔ شیر اور مرغے کی دوستی ہوگی۔ شیر نے مرغے سے کہا، کوئی مسئلہ ہو تو درخت پر چڑھ کر اذان دینا، میں آ جاؤں گا۔ ایک دن گدڑ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مرغا درخت پر چڑھ گیا اور اذان دی تو گدڑ بولا، نیچے آ جاؤ، نماز پڑھتے ہیں۔ مرغا بولا، جاؤ، امام صاحب آ گئے۔ اتنے میں شیر کو آتا دیکھ رہے تھے کہ گدڑ بھاگنے لگا۔ مرغا بولا، امام صاحب آ گئے ہیں تو گدڑ بولا، یہ مولوی ہمارے فرقے کا نہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑی بیوی نے شوہر سے پوچھا، کیا میں موٹی لگتی ہوں؟ شوہر نے لڑائی میں نہ پڑنے کا سوچ کر مسکرا کر کہا، ارے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بیوی خوش ہو کر، چلو مجھے اٹھا کر فریج تک لے جاؤ، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ شوہر حالات بے قابو دیکھ کر بولا، ڈارلنگ تم یہاں رکو، فریج میں اٹھا کر یہاں لاتا ہوں۔ سردار بولا، یار میں نے اپنی گرل فرینڈ کو گفٹ دینا ہے، بتاؤ کیا دوں؟ دوسرا سردار بولا، سونے کی انگوٹھی دے دو۔ سردار بولا، کوئی بڑی چیز بتا۔ دوسرا سردار بولا، ٹریکٹر کا پچھلا ٹائر دے دو۔ ایک بزرگ پہاڑوں میں نکل گئے، پیچھے دیکھا ایک پاکستانی آ رہا ہے۔ بزرگ نے پوچھا، کیا چاہیے؟ پاکستانی نے کہا، غریب ہوں، کچھ عنایت فرما دیں۔ بزرگ نے پہاڑ کی طرف انگلی اٹھائی، پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ چلتے چلتے دیکھا وہ پاکستانی پھر پیچھے آ رہا ہے۔ بزرگ نے پوچھا، اب کیا چاہیے؟ پاکستانی بولا، عرض کیا ہے تھوڑا ہے۔ بزرگ نے دوسرے پہاڑ کی طرف انگلی اٹھائی، وہ پہاڑ بھی سونے کا ہو گیا۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی دفعہ انگلی اٹھائی، چاروں طرف کے پہاڑ سونے کے ہو گئے۔ اب چل پڑے، پیچھے دیکھا وہ پاکستانی پھر پیچھے آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، اب کیا چاہیے؟ اس پاکستانی نے بڑی حدت سے عرض کی، بزرگو تھوڑی انگلی۔ ایک چور سردار کا موبائل لے کر بھاگ گیا۔ سردار کھڑا ہنسنے لگا۔ دوست بولا، یار وہ موبائل لے کر بھاگ گیا اور تم ہنس رہے ہو۔ سردار بولا، بھاگنے دو، چارجر تو میرے پاس ہی ہے۔ ایک پٹھان بہت کمزور تھا۔ ایک دن لڑکی والے پٹھان کو دیکھنے آئے تو لڑکی کے بھائی نے پٹھان کو دیکھا
اور وہ کھڑا ہو کر بولا، ہم نے تو دیکھ لیا ہے، اب اس بیچارے کو کسی ڈاکٹر کو دکھا لو۔ ایک مولوی فلم دیکھ رہا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ مسلم فلم نہیں دیکھتے اور فلم دیکھنے والا دوزخ میں جائے گا۔ مولوی بولا، ہاں میں نے صحیح کہا تھا، اسی وجہ سے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک سردار بیچارہ بہت ٹینشن میں رہتا تھا، جب سے ہوش سنبھالا سوچوں میں گم رہتا، انگلیوں پہ کچھ گنتا رہتا۔ پھر ایک دن اس نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنے دوست سے کیا، یار میں یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہوں کہ میری بہن کے 2 بھائی ہیں تو میرا ایک کیوں ہے؟ پپو دکاندار سے کہنے لگا، انکل منہ گورا کرنے والی کریم ہے؟ دکاندار بولا، ہاں بیٹا ہے کریم۔ پپو بولا، تو لگاتے کیوں نہیں ہو؟ میں آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔ میاں بیوی خریداری کے لیے نکلے تو بیوی نے کہا کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ میرے پاس دوپٹہ ہے مگر سوٹ نہیں، عطر کی شیشی ہے مگر عطر نہیں، سیٹ کی انگوٹھی ہے مگر ہار اور بندے نہیں۔ شور نے بڑے آرام سے جواب دیا، یہی حال میرا بھی ہے، میرے پاس جیب ہے مگر پیسے نہیں۔ ایک سردار جی سموسہ کھول کر اندر سے آلو نکال کر کھا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ سردار جی بولے، ڈاکٹر نے باہر کی چیزیں کی کھانے سے منع کر دیا ہے۔ شور دفتر سے بیوی کے ساتھ فون پر۔ بیوی بولی، کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ شور بولا، کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ بیوی بولی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ شور بولا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بیوی بولی، آپ میرے ہی الفاظ دہرا رہی ہیں۔ شور بولا، آپ میرے ہی الفاظ دہرا رہی ہیں۔ بیوی بولی، آج شاپنگ پر چلیں گے؟ شور بولا، ہاں میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ میں نے چاند سے ایک دن کہا، بتا میرا محبوب کیسا ہے؟ چاند نے کہا، پہلی گل ہے کہ میں تیرے پیو دا نوکر نہیں، دوجی گل ہے کہ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ کہ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ کرو۔ تو بھائی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔